بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، گلگت الیکشن پر میرا تجزیہ جو میں نے کر لگایا تھا، آج آپ اس کا دوسرا حصہ سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین معظم، گفتگو جہاں پر میں نے چھوڑی تھی، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو وہیں سے جوڑوں، آپ کو بریکنگ نیوز کے طور پر تازہ ترین اہم ترین اپڈیٹس دیے دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ٹیلی فون پر انہوں نے گفتگو کی ہے، یہ تو آپ سن چکے ہیں پہلے بھی، لیکن جو تازہ ترین میں معلومات دے رہا ہوں، اپڈیٹ دے رہا ہوں، شاید یہ آپ نے نہ سنی ہو۔ یہ میں نے جو ہے نا حمزات کے ذریعے، مغلات کے ذریعے اپڈیٹس جو میں آپ کو دے رہا ہوں لی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جو گفتگو ہوئی میں آپ کو وہ بتلایا دیتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ سامعین معظم، نواز شریف نے زرداری کو کہا کہ آپ جو ہے نا انہی نشستوں پر زیادہ سیٹیں لیتے آئے ہیں، کہ کیا وجہ بنی کہ آپ بھی سیٹیں نہیں لے پائے ہیں۔ تو نواز شریف کو آصف علی نے بتلایا، یاد دہانی کرائی کہ دیکھا جائے تو آپ بھی تو سیٹیں لیتے آئے ہیں، آپ بھی اس بار پہلے والی پوزیشن پر نہیں تھے۔ تو دونوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی، ہرایا گیا، اس طرح کی باتیں کی۔ نواز شریف نے کہا پہلے کہ دھاندلی ہوئی، پھر زرداری نے کہا کہ ہاں کچھ اس طرح کی صورتحال بنی ہے، لیکن زرداری نے کہا کہ اصل میں جو ہمیں مات دے گئی بات وہ یہ تھی کہ آپ کا جو یہ حالیہ دنوں میں جو آپ نے زور و شور سے بیانات دینا شروع کر دیے، یہ آپ کے بیانیے تھے، یہ کبھی کسی کے خلاف ہو جانا، کبھی کسی کے خلاف ہو جانا، یہ اٹھ پٹانگ باتیں کرنا، یہ ہمیں کافی حد تک مات دے گئیں یہ باتیں آپ کی۔ پھر ہمارے جو ہے نا یوں سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے بوجھ الٹ گئے، ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سامعین معظم، میں آپ کو یہاں پر آگاہی دے دوں کہ نواز شریف نے یہ بات بھی کی کہ کیا تحریک کو زور پکڑایا جائے، کیا تحریک چلائی جائے، اس طرح کی بات بھی ہوئی۔ تو اس پر جو ہے نا آصف علی زرداری نے انکار کر دیا کہ فی الحال جو ہے نا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے حالات نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ ماحول بنے گا تو پھر مزید یہ اٹھ پٹانگ باتیں کرے گا یہ نواز۔ اس لیے جو ہے نا زرداری نے ہم نہیں بھری کہ تو زرداری نے کہا کہ حالات ایسے نہیں ہیں، کورونا کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اوپر سے جلد اس پر ایک قسم کی پابندی لگا دی گئی ہے، سو ہمارا اس طرح کے پروگرام کرنا مناسب نہیں ہے، عوام آئے کی بھی نہیں، عوام کو آنے بھی نہیں دیا جائے گا، سو جو عوام آتی ہے پیسے لے کر وہ بھی نہیں آ پائے گی، کوئی جلسوں پر پابندی ہے۔ سامعین معظم، یہ تھی تازہ ترین صورتحال جو کہ میں نے آپ کو بتلائی۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، خاصے جو ہے نا نواز اس صورتحال پر بجھے بھی نظر آئے، انہوں نے روک کر باتیں کی، وہ کافی
روک روک کر باتیں کر رہے تھے، تو یہ ساری صورتحال بنی۔ تو سامعین معظم، یہ جو صورتحال دونوں کے درمیان ٹیلی فون گفتگو پر بنی، میں نے آپ کو ساری صورتحال بتلا دی۔ یہ چیدہ چیدہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس ساری صورتحال میں جو گفتگو ہوئی، ساری صورتحال پر انہوں نے کیا کہا ایک دوسرے کو۔ سامعین معظم، کل میں آپ کو آگاہی دے رہا تھا، بتلا رہا تھا کہ جو واقعات ان کی ناکامی کا سبب بنے، وہ آپ کو میں بتلا رہا تھا۔ سامعین معظم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تبلیغی جماعت والے، تبلیغ کرنے والے، چاہے وہ دعوت اسلامی سے ہوں، چاہے وہ یہ مرکز تبلیغی جماعت کا ریمنڈ والے، یہ دونوں ہوں، یہ میں نے ان کو بارہا دیکھا ہے کہ جب یہ ان کا آٹا پکتا ہے، روٹیاں تیار ہوتی ہیں، تو جو فی روٹی کو آپس میں اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے ایک روٹی کے 4 حصے کر لیتے ہیں۔ تیار ہونے کے بعد، پکنے کے بعد 4 ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ پھر ان ٹکڑوں کو جو ہے نا وہ ایک جگہ پر رکھتے جاتے ہیں گرما گرم کو۔ پھر وہ اسی برتن سے، اسی کپڑے سے، اسی رومال سے ایک ایک ٹکڑا نکال کر کھاتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی آدمی ہوں نا وہ ایک ایک ٹکڑا نکال لیتے ہیں اور بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے کھاتے رہتے ہیں۔ روٹی کے ٹکڑوں کو وہ جمع کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ خود بھی کھاتے ہیں، جو وہ گروپ کی شکل میں، قافلے کی شکل میں ہوتے ہیں نا وہ افراد، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، وہ ایک گروپ کہہ لیں، قافلہ کہہ لیں، وہ قافلے والے آپس میں مل کر کھاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو آپ کو بتلا دیا، میں نے بارہا دیکھا، دیگر مقامی حضرات اگر مسجد شریف میں اس وقت موجود ہوں یا آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے یا رہنمائی کرنے کے لیے، کبھی مقامی افراد کو ساتھ ملا لیتے ہیں کہ ہمیں تندور کے بارے میں آگاہی دی جائے، ہمیں یہ بتلایا جائے کہ سبزی تازی کہاں سے ملے گی، گوشت وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، خریداری کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں بازار بہر، تو وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ رہنمائی کرنے والوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے گا، کھانا تناول فرمائیے گا۔ اسی طرح دیگر لوگ بھی آ جاتے ہیں، اہل محلہ کبھی کبھی، تو وہ سارے مل کر کھاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں، شاید آپ نے پہلے یہ بات نہ سنی ہو، ایسی سچویشن نہ دیکھی ہو، تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ یہ سارے مل کر کھاتے ہیں۔ وہ تو ان کے اپنے قریبی ہو گئے، جو قافلے والے، جو جماعت والے ہو گئے، وہ تو کھاتے ہی کھاتے ہیں۔ جو بہر کے افراد، اہل محلہ، اہل علاقہ، اہل شہر، وہ افراد بھی آ جاتے ہیں، تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں جس طرح وہ کھاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ سالن یا روٹی یا دونوں چیزیں، سالن روٹی یا وافر مقدار میں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، بچ جاتی ہیں، وہ دوسرے ٹائم بھی وہی گرم کر کے وہ کھاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مدارس کے جو طالب علم ہوتے ہیں نا، ان میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک مل جل کر کھانے کا بہترین، عمدہ، اچھا، میٹھا پیارا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ہمیں میٹھے پیارے دین اسلام نے بھی سکھایا ہے کہ مل جل کر کھائیں، مل جل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ سامعین معظم، یہ اگر اسی طرح کرتے ہیں جس طرح یہ کرتے ہیں، یہ اپوزیشن والے بھی اس طرح کرتے ہیں کہ مل کر، جس طرح انہوں نے اتحاد بنایا ہوا تھا
تو مل کر یہ الیکشن لڑتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی پوزیشن بہتر ہو جاتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے جو ہے نا منہ کے بل گرے، نتیجہ انہوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا۔ سامعین معظم، آج آپ نے گلگت الیکشن پر میرے تجزیے کی دوسری قسط سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ پھر تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے رہے گا آپ کے کمنٹس کا انتظار، آپ کی رائے کا انتظار، آپ کے تبصروں کا انتظار۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔